اسی طرح تقوی اختیار کرنا اچھی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن کمال پر پہنچنا میرے ساتھ کہ کمال تو یہ کہ گناہوں کے دلدل کے اندر رہ کے بھی گناہوں سے بچے۔ امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاذلی وہ ہیں جس کو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا، کہ شاذلیوں کا ذکر اتنا ہوتا ہے کہ بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جس مجلس میں بیٹھے تو بس ذکر۔ تو مطلب یہ کہ ہم ذکر پھر ہمارا دھیان والا ہو جائے گا۔ دیکھو جب کلمہ مضبوط ہو گیا پھر آپ کی نماز مضبوط ہوگی، آپ کہنے مضبوط ہو گیا، آپ کا ذکر مضبوط ہو گیا۔ جب ذکر مضبوط ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی معرفت آ گئی نا، اللہ کی محبت جب دل کے اندر آ گئی نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا مخلوق میرا کنبہ ہے، پھر آپ مخلوق کو تکلیف نہیں دو گے، کیوں؟ جب اللہ آ گیا دل کے اندر پھر آپ کو ہر کسی سے محبت پیدا ہو جائے گا، کسی کو اپنا دوست دشمن کبھی بھی نہیں سمجھو گے۔ کوئی زیادتی کرے گا آپ کو کہتے ہیں یار میرا بھائی ہے، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی آپ کی رحم دلی ہوگی۔ پھر کس کے ساتھ؟ تو صحابہ نے 13 سال ذکر کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ نہیں اٹھے، دوسری بار فوراً حاضر ہو گئے، سامنے دیکھا تو اس کو کیا کہہ رہے؟ دامن پھٹا ہوا تھا سامنے سے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو جب ایک دفعہ آواز میری دامن کے اوپر بلی سوئی تھی، دوسری دفعہ میں نے سوچا اڑتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی ہے، نہیں جاتا تو نبی کا فرمان اس میں تاخیر ہوتی ہے، جب تیسری دفعہ آپ کی آواز جیسے تھی میں دامن ہی پھاڑ لیا کہ اس کی نیند بھی اتنا خراب ہونا، نبی کا فرمان میں تاخیر۔ تو جب یہ دل میں ذکر آئے گا نا تو انسان کو کیا جانور کے ساتھ بھی آپ اخلاق کرو گے یار، جانور کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ، اس کو بھی تکلیف دو گے، انسان سے تو دور کی بات ہے۔ اخلاق کس کا نام ہے؟ میٹھی میٹھی بات کرنا یہ اخلاق تھوڑی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنا کوئی غرض حاصل کرنے کے لیے میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق اس کا نام ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دو، یہ ہے اخلاق۔ کوئی تھپڑ مار دے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اس کا نام ہے اخلاق۔ کوئی آپ کو کوئی چیز ضبط کر دے معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاق، یہ ہے اخلاق اور یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے الفاظ کے اندر بھی شائستگی ہونی چاہیے لیکن اس میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دو بندوں کی آپس میں صلح نہیں ہو رہی، لڑائی جھگڑا ہے، اب ان دونوں بندوں کی صلح کرانے کے لیے آپ وہاں میٹھی میٹھی باتیں استعمال کرو، یہ حکم ہے۔ وہاں جھوٹ بھی کہہ سکتے کہ دو بندوں کا گھر جوڑنے کے لیے یہاں جھوٹ بولنا جائز علماء فرماتے ہیں کیونکہ نقصان سے بچا ہے، دونوں کی صلح کرانی ہے۔ 2-3 موقع ایسے ہیں جس پہ جھوٹ بندہ بول سکتا ہے، بیوی کو بھی بول سکتا ہے۔ میں مسئلہ بتانا علماء سے سنا ہے، اور تیسرا جہاد کے موقع پر تو یہاں کیا دو بندوں کی صلح کرانی ہے، تو وہاں میٹھی میٹھی بات، ایک بندہ اس نے جھگڑا کیا اس کے ساتھ، اب یہ اس کی برائی کرے تو میں جاؤں یار وہ تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، بولتے بولتے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، یہ اس کو تھوڑا کہ اس کے دل سے وہ نکل جائے جو دل میں آیا ہے، اس طرح سے اس کے بعد اس کے سامنے بھی کرتے کہ وہ تو آپ کی تعریف کرے آپ لڑنے کے لیے، تو یہ جائز ہے کیونکہ دونوں کی صلح کرانی ہے۔ تو انسان پہلے تو یہ ذکر اس کا دل صاف ہوگا، پھر یہ نماز عبادات ذکر اس کی طرف آئے گا، پھر اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام تو اتنے رحیم کہ جس کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بلایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا چپ ادھر، فرمایا بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کا نام نہیں لو، حال چپ میں پڑ گیا میرا بیٹا ہے، فرمایا اس کے اندر ایک یتیم بچہ ہے، جب تم کہو گے بیٹا وہ آپ کو ابو کر کے پکارے گا، اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی، تکلیف پہنچے گی۔ تو میرا نبی تو یہاں تک کہ شفیع ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں پکارو۔ ہمیں تھوڑا سا اللہ نے مال دیجیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا میرے محلے کے اندر میرے پڑوس میں غریب لوگ بھی ان کی استعداد نہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، ہم تو ان کو دکھا دکھا کے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا کلمہ صحیح ہو گیا نا، اس کا جب نور دل میں داخل ہو گیا، پھر آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، عبادت ٹھیک ہو جائے گی، ذکر ٹھیک ہو جائے گا، پھر علم سیکھنے لگو گے اور پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تب مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اب آ جاؤ اخلاص، کیوں؟ یہی پھر شیطان تمہیں پھنسائے گا،
پہلے عمل سے روکے گا، پھر آپ کے اندر یہ آئے گا آج میں نے کتنے لوگوں کی صلح کرا دی، واہ میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے انوارات اللہ کے نظر آتے ہیں، تجلی نظر آتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وضو بناتے تھے، جس بندے کے جو گناہ دھلتے تھے وہ نظر آتا تھا، فرمایا اللہ اس کو بند کر دے، مجھے لوگوں کے عیب نظر آتا ہے۔ یا پھر انسان جو ہے نا شیطان اس کو ٹھوک رہا ہوتا ہے، اس کی نیت خراب ہوگی۔ قلم کلاس میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، آگے کہ انسان کی نیت بہت ضروری ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی، رگڑے سے محنت سے، اس کو ضائع کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ آپ 10 سال سے تہجد پڑھتے جاؤ، ایک دن آگے تکبر میں کسی کے سامنے کہہ دو میں ہوں جو 10 سال سے چھپ چھپ کے پڑھوں، کسی کو نہیں پتا کیا سب کیا 10 سال۔ تو جبھی تو مولانا علی حسن رحمۃ اللہ نے اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا ہے کہ پہلے وہ سیکھو ساری چیزیں، ذکر سیکھو، دل کو صاف کرو، نماز کے اندر وہ قوت پیدا کرو، ٹھیک ہے، اپنا ذکر دھیان والا بناؤ، معاملات اچھے کرو، اب آؤ اخلاص پر۔ کیوں؟ شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی تکبر نہیں کرنا، اخلاص کو پیدا کرو تاکہ وہ پیچھے چیزیں ضائع نہ ہو۔ کیا نا اب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اے اللہ میرے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے۔ یہ ہے اتنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے بیان کرو، خانقاہ میں ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ تکبر آتے ہیں انسان ہے بھائی، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں شیطان تصرف ہوتا ہے، یار تو ذکر بیان کر رہے اتنے لوگ آتے ہیں، سفید گاڑی والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں حافظ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، اس میں مفتی بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا اپنے ہم نیت کو صحیح کریں، اپنے نیتوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور ہے، کیا ہے کہ یہودی کے سینے پر بیٹھے، تلوار گلے کے قریب، دھوپ پھینکا، چھوڑ دیا۔ پوچھا اس سے کیوں؟ فرمایا پہلے اللہ کی رضا تھی۔ کیا تھی؟ اللہ کی رضا۔ اب تو تم نے دھوپ پھینکا تو میرا اپنا ذاتیات، اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اخلاص، میں اور آپ اپنے اندر ہم نے اپنی نیت کی ہم روزانہ تجدید کیا کرے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولا کرے کہ ایسا تو نہیں کہ میری نیت میں اس میں گڑبڑ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں میں عمل کر رہا ہوں وہ اس کا جو نا وہ بیچارہ وہ عمل سارا ضائع ہو جائے۔ تو کیا اپنے نیت کو ہم صحیح کر لیا کریں، اخلاص، ہر معاملے کے اندر اخلاص کو پیدا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں آئیں گی، پھر جو نا وہی بات آئے گی، پھیلاؤ دعوت۔ کیا ہو؟ دعوت پھیلاؤ۔ مدرسے والے، تبلیغ والے، جہاد والے، ہر معاملات، ہر شعبہ اپنے اپنے انڈر میں کام کر رہے ہیں، دین کا کام سب کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی دین کا کام نہیں کر رہا، سارے دین کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا اپنے اپنے شعبے کے اندر پھر دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ عالم بن جاؤ، مدرسے میں داخلہ لے لو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو خانقاہوں والے دعوت دیتے ہیں کہ یار ہمارے خانقاہ میں ہفتے والے دن ختم خواجگان کی محفل ہوتی ہے، ذکر کی محفل، ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کا تقاضا ہوتا ہے تو وہاں دعوت دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے شعبے یہاں پورے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات۔ تو میں اور آپ یہ جو 6 نمبر ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ اس امت کے لیے بہت بہترین ایک چیز چھوڑ کے گئے جو قیامت تک کے لیے وہ امت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، کہ 6 نمبر ایسے بدلا دی، ایسے اہم چیزیں کہ زندگی کا پورا دار و مدار تمام عبادت معاملات یہ 6 نمبر ہی ہے۔ دنیا کا جو بھی کام ہوگا 6 نمبر کے بیچ میں آئے گا، اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ مشاہدہ آپ کر لو، لاکھ سوچ لو اس کے پیچھے۔ آپ فیکٹری میں معاملات کرتے ہو تبھی تبلیغ کا 4تھا نمبر آتا ہے، آپ کسی کو اچھے کی دعوت دیتے ہو تب تبلیغ کا 6ٹھا نمبر آتا ہے، آپ ذکر کرتے ہو تو یہ تبلیغ کا 3را نمبر آتا ہے، آپ اللہ کے قرب میں جاتے ہو تبلیغ کا 1 نمبر آتا ہے، نماز کی دعوت دیتے ہو تبلیغ کا 2 نمبر آتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ 24 گھنٹے جو معاملات جڑے ہیں اس میں بھی آپ اس 6 نمبروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔